السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں 21 اگست کا جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سال میں چند جمعے ایسے آتے ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ 21 اگست والا جمعہ انہی میں سے ایک ہے۔ ایسا موقع برسوں بعد آتا ہے، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ سارا سال ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ پریشان ہیں، رزق تنگ ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد نافرمان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار بند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ صرف 33 بار ایک چھوٹی سی تسبیح، اور اللہ آپ کے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ رزق دروازہ توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک سننا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا وقت بتاؤں گا جمعے کے دن کا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر دعا مانگ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، حدیث کے ساتھ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ میرے عزیز دوستو، جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ ترجمہ، سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ ناظرین، اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے، خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن آخری گھڑی۔ اس لیے 21 اگست کے جمعے کو عصر کے بعد سے مغرب تک اپنا مصلی مت چھوڑنا۔ حدیث نمبر 3، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 21 اگست کو درود کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اب وہ واقعہ سنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے اور رزق سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول تھے، بہت غریب تھے۔ نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں فاقے ہیں، کئی دن سے چولہا نہیں جلا، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کوئی کام بھی نہیں مل رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غمگین ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے جس کو ہم آدھا بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ دونوں لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور وہ کمبل اور پیالہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس سے زیادہ دے گا؟ دوسرے صحابی نے کہا، میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں بیچ دیں
اور وہ 2 درہم اس غریب صحابی کو دے کر فرمایا 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ صحابی کلہاڑی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو اور 15 دن تک مجھے نظر مت آنا۔ وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے محنت کی، لکڑیاں کاٹی، بیچی۔ 15 دن بعد جب وہ آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ انہوں نے کچھ سے کپڑے خریدے، کچھ سے کھانا خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو۔ محنت میں عزت ہے اور بھیک میں ذلت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رزق محنت سے آتا ہے، لیکن دوسرا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں عمل بتایا تو اللہ نے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح آج میں آپ کو محنت کے ساتھ ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں جو آپ کے رزق کو آسمان سے کھینچ لائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب آتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جس کا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کا، یا اللہ یا رحمان ہو۔ تسبیح کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، 21 اگست جمعے کے دن آپ نے باوضو ہونا ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد کسی خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں۔ نمبر 3، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نمبر 4، پھر 33 بار اس تسبیح کو پڑھیں، یا اللہ یا رحمان ہو۔ نمبر 5، ہر بار یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ دل میں یہ خیال رکھیں کہ میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے مانگ رہا ہوں۔ نمبر 6، 33 بار مکمل ہونے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نمبر 7، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے، اپنے قرض کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگیں۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے تمام کائنات کے معبود، یا رحمان کا مطلب ہے اے بے حد رحم کرنے والے۔ جب آپ اللہ کو اس کے رحمان ہونے کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن یا اللہ یا رحمان 33 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتا ہے۔ اس کی برکات کیا ہیں؟ قرض چند دنوں میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتا ہے، نوکری کے اسباب غیب سے بنتے ہیں، گھر میں برکت آتی ہے اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 21 اگست والا جمعہ کیوں خاص ہے؟ کیونکہ اس دن چاند کی تاریخ اور جمعے کا اجتماع ایسا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسا موقع 50-100 سال میں ایک بار آتا ہے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ اب وہ راز سنیں، جمعۃ المبارک کے دن وہ گھڑی کون سی ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ اس بارے میں 2 قول مشہور ہیں۔ پہلا قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ دوسرا قول جو زیادہ قوی ہے، عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کی آخری گھڑی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ یہ گھڑی آخری پہر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 21 اگست کو عصر کے بعد یہ 33 بار والا عمل کر کے مغرب تک دعا مانگتے رہنا ہے، خاص طور پر مغرب سے 20 منٹ پہلے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے رزق کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ناظرین، میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ نیکی کی بات دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر جمعے کا خاص وظیفہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے 3 پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اور آخر میں کامنٹ باکس میں اللہ
तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम मोहब्बत से ज़रूर लिखें, जैसे या रज़्ज़ाक़ हो, या वहाब हो, या करीम हो, या रहीम हो। आपका एक कमेंट अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद कर देगा। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए और हमें जुमातुल मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। अगले जुमे एक नए वजीफ़े के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।